عمران خان کی زندگی کو اس وقت بھی خطرہ ہے، ان کے اوپر مزید حملے ہو سکتے ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان نے امریکہ کے اوپر جو رجیم چینج کا الزام لگایا تھا وہ الزام انہوں نے واپس لے لیا، یہ پاکستان کے میڈیا نے اس طرح رپورٹ کیا فائنینشل ٹائمز کے انٹرویو کے بعد۔ اب خان صاحب نے ایک اور غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اور اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے بھی کی تھیں کچھ دن قبل، اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ خان صاحب کا وہ جو بیان تھا امریکہ کے حوالے سے جس کو پاکستانی میڈیا نے ایک خاص طریقے سے پیش کیا، اس کو ایک امریکی صحافی نے کس طرح رپورٹ کیا اور پاکستانی میڈیا کی رپورٹنگ کے اوپر بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت اور IMF کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے فرانس کے چینل فرانس 24 کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے اوپر مزید حملے ہوں گے اور میں کنونس ہوں کہ میرے اوپر جو حملہ کروایا گیا وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کروایا گیا تھا اور مزید حملے ہوں گے۔ جی ہاں جی، یہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کے پاس جو اطلاعات آئی ہیں، مختلف سورسز سے اطلاعات آئی ہیں، بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر مزید حملے ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خان صاحب پہلے کے مقابلے میں زیادہ پریکاشنز لیں گے، اور اس دن جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں بیرسٹر احتشام صاحب نے بھی یہ خان صاحب سے کہا کہ جناب obviously آپ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں اور لوگ آپ کے اوپر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ایک دم سے عوام میں آ جاتے ہیں، جس دن گولیاں چلی، گولیاں کھا کے بھی بالکل آپ سامنے آ گئے، تو آپ کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی خان صاحب کا جو انیشل رسپانس تھا وہ میں آپ کو ایسے مطلب کہ یار کیا ہو سکتا ہے، کتنا کر سکتے ہیں، اور باقی ان کا جو ہے وہ جو کہتے ہیں جب تک زندگی لکھی ہے تب تک میں ہوں۔ پر اینی وے آپ فرانس 24 کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ مجھے دوبارہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ان کے جو قریبی سورسز ہیں ان سے میری خود بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور اس دن جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی، پنجاب پولیس باہر ہر جگہ پہ انہوں نے وہ بلاکیٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور خان صاحب کے جو گھر کا گیٹ ہے، گیٹ سے اندر پھر خیبر پختونخوا کے کمانڈوز تھے جو پشاور سے آئے ہوئے تھے اور پختونخوا کے ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوئے تھے، وہ خیبر پختونخوا کے کمانڈوز تھے، وہ خان صاحب کے گھر کی چھت کے اوپر بھی اور اندر بھی وہ ساری KPK کے جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہاں سے وہ پولیس آئی ہوئی تھی۔ اس میں بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جی وہ ادھر سے KPK کی پولیس کو کیوں بلایا گیا؟ بھائی وہ ان کو تھریٹ ہے اور وہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اینی وے پنجاب پولیس ہو جائے یا جدھر کی بھی پولیس ہو، انہوں نے سیکیورٹی تو دینی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خاص مسئلہ ہے کہ جناب کے پختونخوا کے لوگ وہاں پہ کیوں آئے ہوئے خان صاحب کی حفاظت کے لیے۔ اچھا، اس کے اوپر میں جس طرح بتا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے فرانس 24 کو بھی بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے پتا ہے مزید اٹیمپٹس ہوں گی، لیکن میں باہر نکلوں گا اور میں دوبارہ مارچ میں جاؤں گا، اور جو ہی میری صحت مجھے اجازت دیتی اور جو ہی میری ٹانگ بہتر ہوتی تھی اس دن بہتر ہوتی، اور اس دن خان صاحب نے ہمیں بھی یہ چیز بتائی تھی۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو اس انٹرویو میں انہوں نے کہی، جب وہ فائنینشل ٹائم کا انٹرویو دیا گیا اور اس میں کہا، انہوں نے ایک بات کی کہ جناب امریکہ سے اب میں اٹس اوور اینڈ آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ، اور میں نے اس کو بڑی آسان اردو میں ٹی وی چینلز پہ بھی بتایا، اپنے ولاگ میں بھی بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے کیا ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا نے اس کو ایک مخصوص رنگ دیا، مخصوص طریقے سے رپورٹ کیا۔ اب دوبارہ جو ہے انہوں نے جو نیوز 24 کو انٹرویو دیا، اس لیے کہ اس حوالے سے میں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے نا، آپ فکر نہ کریں، اگلے چند دن کے دوران خان صاحب دوبارہ مغربی چینل پہ بیٹھ کے دوبارہ آپ کی تشفی کروا دیں گے، جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس سے نہیں ہٹے۔ ٹھیک ہے، اب اس بیانیے سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ الگ بحث ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، پر وہ اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ دوبارہ مغربی چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کر دیں گے، تو آپ فکر نہ کریں۔ تو اس وقت ان کا نہیں جی وہ تو بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ اب فرانس 24 کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ میں جو امریکہ کے اوپر میں نے الزام لگایا ہے اس سے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، یہ بالکل غلط کلیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیر واز انڈیڈ ایویڈینس، کہ وہاں پہ جو ہے بالکل باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کلیئرلی ثبوت تھے کہ امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ مجھے حکومت سے اتارنا چاہتی تھی، میری حکومت کا خاتمہ چاہتی تھی۔
saying that a diplomatic cable proved his claim. ایک جو ایک سائفر تھا انہوں نے ان کے کلیم کو پروو کرتا ہے. The issue was now in the hands of چیف جسٹس. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے چیف جسٹس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے, اور انہوں نے دوبارہ اس کو یہ وہ فرانس 24 بھی لکھ رہا ہے کہ خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ جناب میں اپنے کلیم پہ اسی طرح قائم ہوں, امریکہ کا اس میں ہاتھ تھا, امریکہ کی خواہش تھی کہ میری حکومت کا خاتمہ ہو. However, he said he did not want to go against the interests of the people of Pakistan by again ایک سپر پاور کو تنگ کر کے. تو میں پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے مفاد کے لیے میں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے تعلقات اب آگے بڑھانے چاہیے, اور میں پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن یہاں سے اب ہم آگے بڑھیں. تو انہوں نے بڑے کلیئرلی اس میں مغربی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب آج بھی میں اپنے اس کلیم پہ اسی طرح قائم ہوں. اچھا, اب یہ چیزیں تو ہمارے میڈیا نے اس طرح رپورٹ کی کہ جناب فائنینشل ٹائم کے انٹرویو سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, اور بہت سارے دوستوں نے بھی اس طرح کیا. اب جو وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ہیں, امریکی صحافی ڈومے صاحب, انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے متعدد ٹویٹس کی اس حوالے سے. وہ لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ میں, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی این عمران خان فین ٹو سی چارجز آف این الleged U-turn by him as dishonest. ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ کو عمران خان کا فین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف چارجز لگ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, وہ ڈس آنےسٹ یعنی وہ بدنیتی پہ مبنی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس پہ یو ٹرن لے لیا ہے. اے پلین ریڈنگ آف خان's remarks to the FT suggests that he wants to move beyond his claim that US engineered his ouster, not that he no longer, یہ میں بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے, اور میں پھر اس کا اردو ترجمہ بھی بتاتا ہوں. not that he no longer believes his previous claims, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو فین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جناب خان صاحب نے جو کہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا جو پچھلا کلیم ہے اس کو واپس لے رہے ہیں. in fact خان is saying let bygones be bygones. ٹھیک ہے, he believes an injustice was committed. ٹھیک ہے, but is willing to move beyond it because in his view this is what Pakistan's national interest demands. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, آگے بڑھو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں پاکستان کا مفاد ہے. وہی بات جو انہوں نے فرانس 24 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مفاد کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, آگے یہ صحافی ایک اور چیز بھی لکھتا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کے بیانیے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کو جس طریقے سے گھما کے غلط طریقے سے پاکستان کے اندر رپورٹ کیا گیا وہ امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا, یہ صحافی امریکی صحافی آگے لکھتا ہے, پرسنلی آئی تھنک دا ایلیگیشن آف اے گرینڈ US conspiracy against Khan was always nonsense. انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف سازش کی اور ایک بہت بڑا کوئی منصوبہ بنایا, میرے خیال میں یہ مذائقہ خیز ہے, یہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. Like previous PMs, he lost his job because he fell out with the army. پچھلے جو وزرائے اعظم ہیں ان کی طرح ان کی حکومت کا بھی خاتمہ اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. یہ امریکی صحافی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ کلیمنگ دیٹ خان ناؤ ڈس اونز ہز پریویس پوزیشن از پلینلی فالس. ٹھیک ہے, دس از نو یو ٹرن. پر انہوں نے کہا کہ پر یہ کلیم کرنا کہ عمران خان اپنی امریکی سازش والے بیانی سے پیچھے ہٹ گیا سراسر جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا, اس حوالے سے اس نے پاکستان کے میڈیا کی ڈفرنٹ اسکرین شاٹس, ایون کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے آفیشیل, اس کی اسکرین شاٹ بھی جو ہے شیئر کی کہ کس طریقے سے جو وہ صحافی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور بالکل غلط طریقے سے رپورٹ کیا گیا. تو یہ اس صحافی کی نے, خود امریکن صحافی نے یہ بتایا. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر, وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت معیشت کی بری حالت ہو چکی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی خطرہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے
آج ٹویٹ کی اور بتایا گیا کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق 75% تک یہ خطرہ پہنچ چکا ہے. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے, کوئی اتفاق کر سکتا ہے, کوئی کہے گا کہ جناب نہیں ایسی چیز نہیں ہے, حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے, پر معیشت کی جو حالت ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر, وہ آپ جا کے دکان پہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا. اس کے لیے آپ کو سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ 6 مہینے کے دوران جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے میں کتنی معیشت بہتر ہوئی, کتنی معیشت خراب ہوئی. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جو ہیں وہ بھی کھٹائی میں پڑ رہے ہیں. اگلی جو قسط آنی ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے, ایکسپریس ٹریبیون نے اس کو آج رپورٹ بھی کیا ہے, ان ریئلسٹک فلڈ کاسٹ بیفلز آئی ایم ایف, کہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو اپنا تخمینہ بھیجا ہے کہ جناب ہمارے فلڈز کی وجہ سے اتنے خرچے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار آپ نے بھیجے یہ کوئی بہت ہی زیادہ ہیں, ایسا تو نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے, اور جس کی وجہ سے اب چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. اور اس میں اردو میں بھی ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. آئی ایم ایف جائزہ مشن کا پاکستان کا دورہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے سیلاب کے نقصانات اور تعمیر و نو بحالی کے تخمینوں پر آئی ایم ایف کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے عالمی ادارے کا جائزہ مشن تاخیر کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے خرچے بھیجے ہیں وہ ہمیں اس پہ پورا اعتماد نہیں ہے, اس کو صحیح طرح کر کے بھیجیں اعداد و شمار. حکومت پاکستان کی اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سیلاب کی اس کی طرف سے سیلاب نقصانات و بحالی کے اخراجات کا تخمینہ 251 ارب روپے لگایا گیا, جس میں 164 ارب تو اب تک تقسیم بھی کیے جا چکے ہیں. جو آئی ایم ایف کو بتایا کہ جی 250 ارب سے زیادہ کا جناب ہمارا خرچہ ہوگا, اور جناب 164 ارب روپیہ تو ہم نے وہ بھی دے بھی دیا, تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ اپ نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 88 ارب روپے تو وفاقی وزارت خزانہ نے جاری کی ہیں, 3 ارب پنجاب, 40 ارب سندھ حکومت اور 25 ارب خیبر پختونخوا حکومت اور 8 ارب روپے بلوچستان حکومت کی طرف سے تقسیم کیے گئے. اچھا, سب سے زیادہ اگر صوبوں میں دیکھیں تو 88 ارب کے جو وفاق نے دیا, اس کے بعد پنجاب نے صرف 3 ارب جی دیا ہے, یہ جو آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے, اور 40 ارب روپیہ سندھ کی حکومت نے بانٹ دیا جی, 40 ارب روپیہ. تو اینی وے آئی ایم ایف کو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے تحفظات ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اعداد و شمار صحیح کر کے بھیجیں, تفصیلی رپورٹ بھیجیں, اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں نا. تو یہ ڈیڈ لاک ایک طرح سے چھوٹا سا ڈیڈ لاک ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور اس سے بھی آبویسلی آپ کی معیشت بھی متاثر ہوگی, اور اس کو میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے. ایکسپریس ٹریبیون میں یہ تفصیلی خبر ہے, آپ وہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن معیشت کی جو حالت ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی اب پریشان ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی, کہا گیا کہ اس میں بھی معیشت کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی کہ کس طرح معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کو تو لائے اس لیے گیا تھا کہ جناب یہ پچھلی حکومت بڑی نکمی تھی اور ڈر آ گیا, ڈالر ڈر گیا, اس طرح کے دعوے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. اب وہ دعوے سارے کدھر چلے گئے, کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا. لیکن اس وقت جو معیشت کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. کیا خان صاحب جس ریٹ کے اوپر پیٹرول کو چھوڑ کے گئے تھے, پیٹرول وہاں پہ آ سکا؟ بھائی ڈالر جو ڈر گیا تھا ڈار صاحب سے, کیا ڈالر نیچے ادھر آ سکا جہاں پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے؟ کوئی ایسی چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی. اور معیشت کی اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے اعداد و شمار پہ یقین نہیں کر رہا. اگلی قسط جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر جو مختلف ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہے. جو آپ کا قرضہ ہے, اندرونی قرضہ بڑھ گیا ہے جی, بیرونی قرضہ بڑھ گیا. میں نے اگین اس میں نہیں جاتا ہوں کبھی بھی, جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے وہ میں سارا آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آپ بہترین جج ہیں, آپ کا بہترین شعور ہے. آپ گزشتہ 6 مہینے کے دوران روز جا کے دودھ بھی لیتے ہیں, پتی بھی لیتے ہیں, گھی بھی لیتے ہیں, پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں, بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس بھی دیتے ہیں. تو آپ سے بڑا ماہر معاشیات اس ملک میں کوئی نہیں ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 6 مہینے میں ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی یا ابتر ہوئی. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.